الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرات علماء، بزرگوں، دینی بھائیوں، گھروں میں سن رہی دینی ماں بہنیں، اللہ نے جتنے انبیاء کرام مبعوث فرمائے ان تمام نبیوں کو اور رسولوں کو دلیل نبوت بھی عطا فرمائے، یعنی معجزات بھی عطا کی۔ جس زمانے میں جس چیز کا بہت زیادہ چلن تھا اس زمانے میں اس طرح کا معجزہ دیا کہ جس کا جواب لانے سے اس زمانے کے لوگ عاجز ہو گئے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر اور جادو کا بڑا زور تھا۔ مصر میں جہاں آپ تشریف لے گئے وہاں چاروں طرف جادو کا چرچا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت سے نوازا تو دو معجزے دیے۔ ویسے تو کئی معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، لیکن دو معجزے خاص طور پر فوری طور سے عطا کیے۔ ایک معجزے کا نام ہے عصا، لکڑی زمین پر ڈالتے تھے وہ اژدہے میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ تو اس زمانے میں ساحرین وہاں جو تھے
ان کے پاس بھی یہ جادو تھا کہ وہ رسیاں پھینکتے تھے اور سپولیے بن جاتے تھے. یہ تخیل کا اور نظر بندی کا کھیل تھا جس کا اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا. دوسرا معجزہ دیا ید بیضا، دامن میں ہاتھ ڈالتے تھے باہر نکالتے تھے تو آفتاب سے زیادہ روشنی ہاتھ سے نمودار ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے سے جادوگروں پر غلبہ عطا فرمایا. سب جادوگر جمع ہوئے، سب نے اپنی اپنی رسیاں پھینکی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی کہ اب تم اپنی لاٹھی پھینک دو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا بن گئی، جتنے سپولیے تھے تمام کو چٹ کر گئی. اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا، کیونکہ معجزے کو جادو پر غلبہ ہے. معجزے کے مقابلے میں جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ میسمریزم ہے، انسانی شیطانی کھیل ہے، اور معجزہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو عاجز کر دینے والا انعام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبابت کا بڑا زور تھا، ڈاکٹری اور میڈیکل بہت آگے بڑھ گیا تھا. آنکھوں کا علاج کرتے تھے، فلاں کا علاج کرتے تھے، اس کا علاج اس کا علاج. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عجیب و غریب معجزہ عطا کیا. وہ معجزہ یہ تھا کہ آج بھی جو ہے وہ معجزہ ہی ہے. پیدائشی نابینا، اس کو کوئی اچھا نہیں کر سکتا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خالی ہاتھ پھیرتے تھے تو پیدائشی نابینا بینا ہو جاتا. ایک بیماری ہوتی ہے جس کو برس کہتے ہیں، سکین جو ہے بالکل وائٹ ہو جاتی ہے ایک مرض کی وجہ سے. اس کا ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج نہیں، یہ 100% کیور نہیں ہو سکتا. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خوبی عطا فرمائی تھی کہ پورے جسم کی سفیدی کو خالی ہاتھ پھیرنے سے بالکل اوریجنل اسکین آ جاتی تھی. حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. سمود جو ہیں بڑے طاقتور لوگ تھے. قوم عاد بڑی طاقتور تھی، بہت فیل تن اور بہت لمبے چوڑے قداور تھے. پتھروں میں اور پہاڑوں کے اندر مکانات شاندار تعمیر کرتے تھے. جب حضرت صالح علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اس موقع پر ایک چھوٹا سا نکتہ آپ کی خدمت میں پیش کروں.
کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے انہوں نے پہلے دعوی نبوت کیا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، دعویٰ کیا۔ اب جب لوگوں نے دلیل مانگی تو معجزہ پیش کیا۔ تو معجزہ پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک دلیلیں دی اپنی نبوت کی، 40 سال، اور 40 سال کے بعد دعویٰ کیا۔ یہ فرق ہے اور انبیاء کرام میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ انہوں نے دعویٰ کیا پھر دلیل دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل پہلے دیے، دعویٰ بعد میں کیا۔ یہ کمال ہے۔ اپنی صداقت، اپنی امانت، اپنے اخلاق، اپنی شجاعت، اپنی جرأت، اپنی سچائی، یہ تمام دلائل پہلے دنیا کے سامنے پیش کیے، لوگوں نے مان لیا، اس کے بعد دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو قوم سمود نے کہا کہ تم اگر نبوت کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ سامنے جو پہاڑی ہے نا، یہ پہاڑی میں سے ایک ہیبت بنا اونٹنی نکالو۔ وہ چونکہ پہاڑوں سے کھیلتے تھے رات دن تو ان کو اسی طرح کی بات سمجھ میں آئی۔ پہاڑ میں سے اونٹنی، پہاڑ میں محل نکالنا، محل بنانا وہ تو آسان ہے، لیکن اونٹنی نکالنا مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ چنانچہ خالی اونٹنی نہیں نکالنی ہے، اونٹنی اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ وہ نکلتے ہی بچہ جنے، اور بچہ جوان اونٹ جو ہوتا ہے نا اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ تو اونٹنی کتنی بڑی ہوگی جو اتنا بڑا جوان بچہ جنے گی؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ معجزہ مانگتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ وہ کنڈیشنز کیا ہیں؟ نمبر 1، اس معجزے کا احترام کرنا اور بے احترامی سے بچنا، اور اس کو نقصان پہنچانے سے اور ایذا پہنچانے سے بچنا، اور اگر اس کو ایذا پہنچا دی اور اس کا حق ادا نہیں کیا تو پوری قوم کو تباہ کر دیا جائے۔ صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی جب آ جائے گی تمہارے کہنے کے مطابق تو پورے گاؤں کے جانور ایک دن پانی پیئیں گے اور ایک دن اکیلی اونٹنی پیے گی اور اس کا بچہ پیے گا۔ ایک دن پورے گاؤں کے جانور چریں گے اور ایک دن خالی اونٹنی، کیونکہ اونٹنی ہے بہت بڑی، اس کو چارہ اور کھانا بھی اتنا چاہیے، پانی بھی اتنا چاہیے۔ وہ دودھ بھی اتنا دیتی تھی، کہتے ہیں کہ جس گاؤں کے کنارے پر جا کر وہ کھڑی ہوتی تھی لوگ بالٹیاں لے کے آتے تھے اور دودھ نکالتے تھے اور بالٹیاں بھر بھر کے دودھ گھر لے جاتے تھے، اتنا دودھ دیتی تھی۔ اور کتنا بھی گہرا کنواں ہو اس کی گردن اتنی لمبی تھی کہ کنویں کی گہرائی میں پہنچ جاتی، اور سب پانی ختم کر دیتی تھی۔ یہ سلسلہ رہا۔
لیکن قوم والے چند دن برداشت کر سکے اس کو، پھر انہوں نے جو ہے اونٹنی کو مار ڈالنے کا پلان بنایا، تو اونٹنی کو مارا، جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے۔ تو اونٹنی کے مارنے کے بعد 3 دن کے اندر پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ مشرکین مکہ معجزات مانگتے تھے کہ جیسے صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دو دے، ایسا معجزہ ہم کو دکھائیے۔ حالانکہ اس سے بڑے بڑے معجزات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے تھے۔ لیکن وہ ضد پر تھے، حسد تھا ان کو، ان کے دل میں گھمنڈ تھا، بڑائی تھی، تکبر تھا، اور تکبر حق کو قبول نہیں کرنے دیتا۔ اور جب آدمی متواضع ہوتا ہے، اپنی غلطی بھی مان لیتا ہے اور حق بات کو قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مانگا ہوا معجزہ ہم 2 وجہ سے نہیں دیتے۔ ایک تو یہ کہ جو معجزات دیکھے اس کے ماننے کے بعد دین قبول کیا تم نے؟ نہیں کیا۔ تو اب کیا دلیل ہے کہ جو مانگے ہوئے معجزے دکھا دیں گے اس کے بعد تم دین قبول کرو گے؟ اور مانگا ہوا معجزہ اگر دیا جائے گا اور تم احترام نہ کر سکے تو پہلی قوموں کا جو انجام ہوا وہ انجام تمہارا ہوگا، بغیر ایمان کے عذاب آئے گا اور تباہ ہو جائے گا۔ بہت پریشان کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت دکھ دیا مکے والوں نے۔ مدینے پہنچنے کے بعد بھی آرام نہیں لینے دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تابڑ توڑ طرح طرح کے حملے کرتے تھے، کبھی جانور لے جاتے تھے، کبھی کھیت لوٹ لیتے تھے، کبھی کھجوروں کو آگ لگاتے تھے، کیا کیا کرتے تھے۔ لوگ سمجھتے مدینے جا کے حضور آرام میں ہو گئے، نہیں، وہاں تو ڈبل تکلیف تھی۔ منافقین الگ پریشان کرتے تھے، مشرکین حملوں پہ حملے کرتے تھے۔ حضور نے دل برداشتہ ہو کر مکے والوں کے لیے قحط سالی کی بد دعا کر ڈالی۔ حدیث میں ہے، اور فرمایا اللہم اجعلہا سنین کسینی یوسف، اے اللہ ان پر قحط سالیوں کے اتنے سال آئے جتنے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہاں آئے تھے۔ اب قحط سالی بد دعا کے بعد شروع ہوئی تو عالم یہ تھا کہ آسمان پر دھواں 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 نظر آتا تھا۔ 2 دھوئیں کا خبر دی، ایک دھواں آ چکا، ایک دھواں قیامت سے پہلے آئے گا۔ سورہ دخان پڑھیے، بڑا دھواں بعد میں آنے والا ہے، چھوٹا دھواں جو مکے والوں نے آسمان پر دیکھا وہ آ چکا۔ وہ بڑا دھواں علامات قیامت میں سے ہے، وہ آنے والا ہے، جو مشرکین کے مساموں میں گھس جائے گا اور ان کو مار ڈالے گا، اور مسلمانوں کو ہلکا سا زکام ہوگا، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا، اور قیامت شرار خلق یعنی سب سے برے لوگ دنیا کے جو ہیں ان پر قائم ہے۔ جب قحط سالی ہوئی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جانوروں کے جو مینگنیاں ہیں اس کو نچوڑ کر اس میں سے پانی نکلتا تھا، وہ پیتے تھے، اور مردہ جانور راستے میں جو پڑے ہوتے ہیں نا اس کا گوشت نکال کے کھاتے تھے، اس کے چمڑے چباتے تھے۔ کیا عالم ہوا ہوگا اندازہ لگاؤ۔ قحط سالی بری چیز ہے، اس سے پرہیز ہونا چاہیے، اس سے دعا ہونی چاہیے کہ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم لوگ کھاتے پیتے ہمیں قحط سالی کا اندازہ نہیں۔ ابو سفیان مدینے آیا، ابھی ایمان نہیں لائے،
اور آ کر برادری کی دعائی دی کہ آپ کے سب بھائی ہیں، خاندان والے ہیں، آج قحط سالی سے پریشان ہیں، موتیں واقع ہو رہی ہے، مویشی مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، درخت سوکھ رہے ہیں، دعا فرما دیجئے۔ اچھا میں دعا کروں گا تو کیا کرو گے، تم ایمان لاؤ گے؟ ارے کہا آپ پر ایمان بالکل تمام مکے والے لے آئیں گے۔ حضور نے فوراً رحمت للعالمین ہے دعا فرمائی، لیکن دعا کرنے کے بعد قحط سالی ختم ہو گئی، پھر جو ہے مشرکین مکر گئے، نہ کہا کہ ہم تو ایمان نہیں لیں گے۔ ٹائم ہے، وقت ہے جب ایمان لانا پڑا، ایمان لانے پہ مجبور ہوئے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ سب انبیاء کرام کے زمانے میں جو چیزیں مروت تھیں، اسی میں سے بڑی چیز کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو عطا فرمایا۔ اب تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ عربوں کی فصاحت اور بلاغت اور اشعار کا زمانہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اشعار یاد، 200 اشعار یاد، اور کتنے ایسے تھے کہ جن کو اپنے باپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک کا نسب یاد، حافظہ ایسا ان کا۔ اور وہ بڑے بڑے قصیدے لکھتے تھے اور لکھ کر بیت اللہ کے اوپر لٹکاتے تھے، سنہرے حروف میں لکھ کر کہ اس کا کوئی جواب ہو تو لاؤ۔ ایک شاعر تھے، اس کا نام لبید ابن ربیعہ، بعد میں ایمان لے آئے، صحابی بن گئے۔ وہ بہت بڑے شاعر تھے۔ ایک بہت بڑا قصیدہ جس کو سبعہ معلقہ، جس کے اندر 7 بڑے بڑے قصیدے تھے، اس میں سے ایک قصیدہ سنہرے حروف میں لکھ کر بیت اللہ پر چپکایا ہے، اور جواب مانگا کہ اس کا جواب لایا جائے ورنہ مجھے بن حریف سب سے بڑا شاعر مانا جائے، لاجواب شاعر مجھے مانا جائے۔ اس کے پڑوس میں کسی نے انا اعطینا کل کوثر لکھ دی۔ دوسرے دن آیا، اس نے پڑھا، یہ جواب، اللہ اکبر، اس میں تو علوم ہے، اس میں تو حقیقت ہے، اس میں تو جامعیت ہے، اس میں تو فصاحت ہے، اس میں تو بلاغت ہے، اس میں تو معانی کا سمندر ہے۔ کس کا ہے یہ کلام؟ فرمایا اللہ کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ گئے حضور کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، فرمایا ایک ہی صورت نے مجھے مسلمان بنا دیا۔ بڑی بڑی صورتیں 85 صورتیں مکے میں اتری ہیں، کیا فصاحت اور بلاغت ہے اس کی میں کہہ نہیں سکتا۔ اس بنا پر آج کے بعد قلم توڑ کے کہتا ہوں کہ کوئی شعر نہیں لکھوں گا، اس لیے کہ قرآن کے بعد کسی شاعر کا شعر نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سورت نے اور ایک چھوٹی آیت نے مسلمان بنا۔ صاحب روح المعانی نے ایک اور واقعہ لکھا ہے، قرآن کے معجزہ ہونے کے، اور اخیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کیا معجزہ سامنے آئے۔ قرآن کے معجزے ختم ہونے والے نہیں ہیں، قرآن کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ جتنا زمانہ آگے بڑھے گا روز نئے معجزات اور قرآن کے نئے اعجازی پہلو بدل کر ہمارے سامنے آئیں گے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم لوگ توجہ نہیں دیتے۔ 5 سال کا بچہ قرآن کریم حفظ کر لے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ 7 سال کی بچی قرآن کریم حفظ کر لے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ یہ بچی کا کمال نہیں، قرآن کا کمال ہے۔ اور آج ایک بڑا معجزہ ہوا،
سعیدہ خاتون، یہ سعیدہ نام میرے والد صاحب نے دیا، ان کو یہ نام بہت پسند، چنانچہ میری ایک بھانجی کا نام بھی سعیدہ رکھا، تو یہ بچی کا نام بھی سعیدہ رکھا۔ دیکھو بزرگوں کے نام رکھنے میں کیا بھلائی ہوتی ہے، اللہ نے ایسی سعادت دی کہ بینائی نہ رہی لیکن قرآن کی حافظ ہو گئی۔ بتاؤ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ نہیں، کہ بینائی نہ ہونے کے باوجود، وسائل نہ ہونے کے باوجود گھر میں بیٹھ کر ایک ایک آیت کر کے پورا قرآن کریم حفظ کر لیا، نابینا ہونے کے باوجود کر لیا۔ نابینا ہو، بچی ہو، گھر میں ہو، پڑھانے والا کوئی نہ ہو اور اس کو قرآن کریم یاد کر لے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ نہیں؟ صاحب روح المعانی نے لکھا، عرب میں ایک بہت فصیح بلیغ شخص تھا، کسی بھی چیلنج کو فصاحت کی لائن سے قبول کرتا تھا۔ ادھر جو ہے قرآن کے اعجاز کی وجہ سے ایک دو کر کے لوگ ایمان قبول کر رہے تھے۔ جو سن لیتا تھا قرآن وہ اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور دستور رہا کہ آپ کوئی لمبی تقریر کسی کے سامنے نہیں کرتے تھے، بلکہ جو بھی بڑا دندنا کے آیا اس کے سامنے خالی قرآن شریف کی آیتیں جو ہے وہ پڑھ دیتے، بس اس کا معاملہ وہیں ٹھنڈا ہو جاتا تھا، آگے وہ کچھ نہیں کہتا، وہیں سے اٹھ کے چلا جاتا تھا، اس کے جذبے سب ختم ہو جاتے تھے، قرآن کے اعجاز کے سامنے ہتھیار ڈالے بغیر اس کو چارہ کار نہیں۔ تو ابن المقفع کے پاس لوگ گئے کہ بھئی آپ کو معلوم مکے میں ایک نبی آئے ہیں، سنا ہے میں نے، اور وہ کلام اللہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کا کلام اتر رہا ہے، اترتا ہے اور میں وہ سناتا ہوں، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن کلام جو پیش کرتے تھے وہ پڑھے ہوئے سر دھننے پر مجبور ہو جائیں ایسا پڑھتے تھے۔ وہی قرآن آج پڑھا جا رہا ہے، لوگ سر دھن رہے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں۔ جو ایمان نہیں رکھتے وہ بھی قرآن کریم سن کر کہتے ہیں کہ عجیب و غریب اللہ کا کلام۔ تو ابن المقفع نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم قرآن چیلنج کرتا ہے کہ ایک سورت لاؤ قرآن کریم جیسی، تو آپ ایک سورت تیار فرمائیے۔ اس نے کہا میں ایسے نہیں کروں گا، یہ بڑا کام ہے۔ کب کریں گے آپ یہ کام؟ کام کل سے کرو، لیکن 2-4 شرطیں ہیں میری۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ میرے گھر والوں کو پورے سال کا خرچہ دینا پڑے گا، پورے سال کا خرچہ تم لوگ دے دو۔ انہوں نے کہا ہم یہ قرآن سے اتنے مبہوت ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں، قرآن سے لوگ روکتے نہیں ہیں، تو تم خرچہ لے لو، لیکن یہ سسٹم جو چل رہا ہے، یہ روزانہ جو قرآن پر ایمان قبول کرنے کا، اس کو روکو۔ مکے والوں نے پوری طاقت لگائی تھی اس بات پر کہ مکے سے باہر قرآن کی آواز نہ جائے۔ اللہ نے آج دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں قرآن پہنچا ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ نہ ماننے والے بھی قرآن کریم کو جانتے ہیں، اور جو لوگ جتنا قرآن جلاتے ہیں اتنا قرآن مشہور ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن کیوں جلایا بھائی؟ کیا ہے اس میں اتنا خطرناک؟ چلو اسٹڈی کرو، تو اسٹڈی کیا تو ایمان لایا، کیونکہ قرآن میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جو گھبرانے کی ہو، مار پیٹ کی ہو۔
بھائی مار پیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کی آیت. جہاد کب کریں گے؟ جب سامنے والا ہمارے سر پر چڑھ کے آئے گا. تو کیا گھر میں ہم بیٹھے رہیں گے؟ بھئی چور ہمارے گھر میں، ہم تہجد پڑھ رہے تھے تو کیا تہجد پڑھتے رہے؟ وہ تجوری کھول رہا ہے، لاکھوں روپیے اٹھا رہا ہے، تو کیا آپ کی بزرگی ہے کہ جی آپ لے جائیے کوئی بات؟ حدیث شریف ہے من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا اس کو شہادت کا درجہ ملے گا. اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے مال کا امین بنایا تو اس کی حفاظت کرنا ہے. تو ابن المقفع نے کہا پہلے تو 1 سال کا خرچہ تم دے دو. دوسرے یہ کہا مجھے قلم اور کاغذ کا ڈھیر دے دو، اور میجے کو بالکل یکسوئی کے ساتھ کسی غار کے اندر بٹھا دو، اور پھر تم مجھے ڈسٹرب مت، میں جواب دیتا ہوں. 1-2 سورت لے کے بیٹھ گیا. 2 مہینے ہو گئے تو جنہوں نے کانٹریکٹ دیا تھا انہوں نے کہا دیکھیں اس کتنا لکھا ہے، خرچے لے رہا ہے، سب لے رہا ہے، وہاں بیٹھا ہے تو یہ کچھ لکھتا بھی ہے کہ نہیں، کچھ جواب لکھا کہ نہیں، ذرا اپنے معلوم تو کرے. 2 مہینے کے بعد پہنچے تو بیچارہ کاغذ کے ٹکڑوں کے ڈھیر میں بیٹھا ہوا، چاروں طرف کاغذ کے پرچے پھیلے ہوئے، اور بیچ میں یہ لکھنے کے لیے کچھ بیٹھا ہے، لکھتا ہے پھر پھاڑتا ہے، لکھتا ہے پھر پھاڑتا ہے، اور وہ کچرے میں جمع کرتا ہے. ارے صاحب کچھ لکھ دیا، جواب آئے گا. جواب کیا لکھا؟ جواب شروع کرتا ہوں وہیں سے ختم ہو جاتا. وہ کیسے؟ تو کب میں وہ جواب لکھتا ہوں، پھر وہ سورت کے ساتھ ٹیلی کرتا ہوں، سورت سامنے رکھتا ہوں، پھر میرا جواب سامنے رکھتا ہوں، پھر میرا دل کہتا ہے یہ سورت میں اور یہ جواب میں کوئی جوڑی نہیں، اس کی بزرگی کو میں پہنچ ہی نہیں سکتا ہوں. اور آج تم آ گئے ہیں، خرچہ ورچہ چھوڑو، مجھے تم بابا معاف کرو، اور لو یہ تمہاری قلم اور یہ کاغذ، اور میں تو پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. قرآن کا جواب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے تو میں کہاں سے جواب دوں گا؟ انسان کہاں سے جواب دے گا اللہ کے کلام؟ یہ ہے قرآن کریم کا اعجاز. قرآن کریم نے یوں کہا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. جنات اور انسان سب جمع ہو جاؤ. جنات کی طاقت بہت ہے نا. ایک صاحب تھے، ان کو جنات نکالنے کا بہت شوق تھا. ذرا عملیات کروں، جنات لوگوں کے نکالوں، کچھ پیسہ آئے ان کے، وہ جنات نکلے گا جیب میں سے، پیسہ بھی لوگوں کے نکلے گا. اور ایسے کسی کا جنات تو وہ نکالا نہیں تھا انہوں نے، نہ اس سلسلے کا ان کو کوئی خاص تجربہ تھا، لیکن ان کو ان کے ایک دوست نے، جن کی بیوی بڑی کنگ کانگ کی طرح مضبوط تھی، اس کو جنات لگ گیا دبئی کے اندر. اس دوست نے ٹکٹ بھیجا. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو الحمدللہ دبئی کا سفر ہوگا، اور انہوں نے لکھا کہ میری عورت کو جنات کا اثر ہوا ہے جو آپ کو نکالا. اب یہ پتلا دبلا آدمی وہاں گیا ہے، کھایا پیا، رات کو آرام کیا. کہا کہ بیوی تو کہا وہ کل اس کا جنات آپ ٹائم دے دیجئے، وہ ٹائم پر وہ آ جائے گی نکالنا جنات. دوسرے دن ٹائم دیا، کمرے کے اندر بٹھایا ان کو. وہ بیوی جو تھی ٹارزن کی طرح بڑی باڈی والی، بہت بھاری، اور کلر بھی پکا.
وہ آ کے سامنے بیٹھ گئے. انہوں نے دھیرے سے پوچھا کہ آپ کو کچھ اثر ہے؟ تو اس نے بڑی زور کی آواز میں پوچھا کہ تیرے کو کیا ہے؟ وہ بولے میرے کو کچھ نہیں ہے. کہ تو دبئی تک آیا کیوں؟ میرے شوہر کا خرچہ کروایا. تو نے کیا چاہتا ہے؟ تو کچھ نہیں چاہتا، شام کی فلائٹ سے واپس جانا چاہتا. کہ تو جنات نکالتا ہے کہ میں تیرا جنات نکالوں؟ کہا نہیں آپا آپ بیٹھو، آپ فین آن کر دو، آرام سے بیٹھو، میں جاتا. شوہر کو کہا بھائی آپ لوگ کام نتی ہے نہیں اندر تو بڑے ماڑی لاکھے آئٹلی بھاڑے ایک کج مک کو میں نے مارے تم فیکچر کئی لاکھے مارے ہوں کہ انہوں علاج بلج نہیں کر. واپس آ گئے. اللہ فرماتے جنات جمع ہو جائیں، انسان جمع ہو جائیں، سب مل کر قرآن لائیں، نہیں لا سکتے. سب اپنی طاقتیں لگا لیں. جنات کی طاقت بہت بڑی، انسان کی فصاحت بہت بڑی، لاؤ نہ قرآن کریم کا جواب نہیں لا سکتے. بھئی قرآن کریم میں 6200 تو متفق آیات ہیں، نہیں آ سکتے. پھر قرآن کریم نے فرمایا قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ. پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 سورتیں لاؤ، لیکن 10 سورتیں بھی نہ لا سکیں تو فرمایا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. درو 10 سورتیں بھی نہیں لا سکے تو ایک سورت لاؤ. ایک سورت بھی نہ لا سکے تو فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ. ایک کم سے کم آیت لے آؤ، وہ بھی آج تک نہیں لا سکے. مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اتنا بڑا اعجازی قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے چھوٹے بچے کے سینے میں دیا، بچیوں کو دیا، بڑوں کو دیا، گھر میں دیا، پڑھنے کو دیا، لیکن ہم پڑھتے اس کی قدر نہیں کرتے. میرے والد صاحب کے پاس ایک حافظ صاحب تعویذ لینے آئے کہ یوں ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے، حضرت تعویذ دیجئے. میرے والد صاحب نے کہا تم حافظ قرآن ہو؟ کہا جی. فرمایا کہ میں اگر تعویذ لکھوں گا تو تعویذ کے اندر میں یہ لکھوں گا کہ اللہ کا کوئی نام لکھوں گا، کوئی آیت لکھوں گا، یہی ہوگا نا. اللہ نے تیرے سینے میں پورا قرآن لکھ دیا، اب تجھے تعویذ کی کیا ضرورت؟ برخود نظر بکشاز تگی دامنی مرن کہ در دامنے تو مانگے تمام نہادان. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی ڈگری دیکھی، وہ ڈاکٹر بنا، یہ فلاں بنا، وہ انجینئر بنا، تو ذرا ہے رائٹ ٹپکاتا دنیا کی ڈگری پر. ان کو دنیا نے ڈگری دی، حافظ کو اللہ نے ڈگری دی. اس کو اپنی صفت حافظ جو ہے وہ ٹرانسفر کی اور یوں کہا کہ تو اب حافظ ہو گیا. حافظ ہو گیا تو تیری حفاظت اللہ کر رہا ہے. آج سب سے بڑا مسئلہ تو سیکیورٹی کا ہے. وزیر اعظم کے ساتھ کتنی سیکیورٹی چلتی ہے، اور وہ بمبئی کا رنڈوا اس کے ساتھ کتنے سیکیورٹی والے چلتے ہیں، لاکھوں روپیہ سیکیورٹی کے اوپر کہ اس کو مارنا. اس کو کیا مارنے کا ہے؟ اس میں رکھا کیا ہے کہ اس کو مارے؟ فائدہ ہو تو مارے بھی، اس کو کیا مار کے کرے گا؟ بلی کا گوبر ہے، ان کو ناچنے کے
ہے، اس نے امت کو ناچنے کے علاوہ اور گانے کے علاوہ کیا دیا ہے؟ وزیر اعظم کا کام بڑا ہے، وزیر داخلہ کا کام بڑا ہے، وزیر دفاع کا کام بڑا ہے، ان کے ساتھ بھائی بہت بڑا قافلہ جو ہے سیکیورٹی کا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تیرے سینے کے اندر سیکیورٹی رکھ دیا قرآن کریم کا، کوئی تیرا بال بیکا نہیں کرے گا۔ آج گھروں میں قرآن ہے ہمارے پاس، لیکن ہم تلاوت نہیں، قرآن پڑھو، تلاوت کرو۔ اب یہ بچی بھی روزانہ تلاوت کرے گی، کرتی ہے ابھی۔ اللہ تعالیٰ سعیدہ کو سعادت مند بنایا ہے اور سعادت سے مالا مال فرمایا، اور سب سے بڑی سعادت ہے قرآن۔ قرآن اس کے سینے میں رکھ دیا، چمکا دیا، آنکھیں بند ہے لیکن دل کھول دیا، سینہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے، شرح صدر فرما دیا۔ یوں کہا کہ آنکھوں سے محروم ہے تو کیا میرے قرآن سے تو محروم نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے بیچارے بچے ہیں جو حفظ کر سکتے ہیں، ہم لوگ حفظ نہیں کراتے، کراؤ۔ فلسطین کی جنگ میں اس وقت لڑنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب حافظ ہیں، سب حفاظ قرآن ہیں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کا بیان آیا، اور وہ خالی حافظ نہیں ہے، وہ راکٹ لانچر چلانا جانتے ہیں، وہ جدید قسم کا اسلحہ چلانا جانتے ہیں، وہ کمپیوٹر جانتے ہیں، وہ بہترین ٹیکنالوجی سے بھی واقف ہیں اور قرآن سے بھی واقف، تو آج ٹکے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ یہودیوں نے کہا تھا 3 دن میں مٹائیں گے، 3 مہینے ہو گئے آج تک کچھ نہیں ہوا، اور آگے بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے مجاہدین کا جاری رہے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو حفظ کرایا۔ آج وہ حافظ سینے میں قرآن لے کر اللہ کے راستے کی محنت پہ لگے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ مجھے شبیر بھائی قاضی کے صاحبزادے انہوں نے فون کیا کہ بھئی ہماری بہن اور ہمشیرہ نابینا ہونے کے باوجود حافظ قرآن کریم ہوئی، تو آتا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا میری بدقسمتی ہوگی نہ آؤں گا، ایسی مبارک محفل میں جس میں ایک نابینا بچی نے اتنا بڑا کارنامہ اور اتنا بڑا معجزہ ظاہر ہوا قرآن کا، وہ دیکھنے کے لیے مجھے آنا ہے، مبارکباد دینے کے لیے آنا ہے، دعا کرنے کے لیے آنا ہے۔ میں والدین کو مبارکباد دیتا ہوں، بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسرے بھائی جو ہیں ان کی بھی بینائی کمزور ہے، لیکن اللہ نے ان کا دماغ کمپیوٹر سے بھی اعلیٰ درجے کا بنایا، سب کام اکیلے کرتے ہیں، یہاں سے پونا جاتے ہیں تو کسی کا ساتھ لے کر نہیں جاتے، آتے ہیں تو خود آتے ہیں، کسی کے ساتھ نہیں آتے، خود اپنا نظام چلاتے ہیں۔ بہترین اللہ تعالیٰ نے دماغ عطا فرمایا ہے، جو کام آنکھوں کا ہے وہ دماغ سے لے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ کو روشن فرمایا، اگرچہ آنکھیں روشن نہیں لیکن دماغ روشن ہے۔ عمر وڑا میری حاضری ہوتی ہی رہتی، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ برسوں تک جو ہے تشریف لائے، اور آپ نے بھی الحمدللہ اسی محبت کا اظہار کیا ہے، آج تک جو ہے آپ مجھے یاد فرماتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے سعید بھائی نے ہم کو یاد کیا تھا، ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس علاقے میں، مسجد نور، اس کی سنگ بنیاد کے لیے حاضری ہوئی تھی، اس وقت آیا تھا۔ پھر یہ شبیر بھائی قاضی متذلہ العالی، ان کے صاحبزادوں کا اصرار رہا کہ تو آ جائے، پھر موقع غنیمت سمجھا، مبارکباد دینی تھی۔ یہ دعا میں ختم قرآن کے موقع پر بچی نے اندر قرآن کریم ختم کر لیا، ہم یہاں دعا کریں گے، دعا تو اصل میں اس کی ہے اور ہم لوگ بھی دعا میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حفظ کو ہمیشہ برقرار رکھے، تلاوت کی سعادت عطا فرمائے، اور یہ اور بچیوں کے لیے بھی ایک نمونہ بن جائے، اور پڑھنے والے جو بینا ہیں ان کے لیے نمونہ ہے کہ نابینا حافظ ہو تو بینا کیوں حافظ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارا ایک ایک بچہ حافظ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔
اور آج کے اس اجلاس کو جو قرآن کریم کی نسبت سے قائم ہوا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج کی دعاؤں کو بھی ختم قرآن کریم کی نسبت سے منظور و قبول فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر وجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا نور صدورنا ذہاب همومنا وغمومنا۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم بحرمت هذه الليلة العظیمة افتح لنا ابواب الکرامات والعنایات ووفقنا للطاعات والعبادات وبارک لنا في الرزق والحسنات۔ اللہم احفظنا یا فیاض من جمیع البلاء والامراض۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، خیر کے، فضل کے، عافیت کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین، بچی کا قرآن کریم تیرے دربار میں منظور فرما، قبول فرما، تادم حیات اس کے سینے میں قرآن کریم کی حفاظت فرما، تلاوت کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ اس کو روشن دماغ عطا فرما، اے الہ العالمین روشن قلب عطا فرما، اے الہ العالمین بینائی بھی عطا فرما، اے الہ العالمین دوسرے بھائی ہیں ان سے بھی دین کا کام لے لے، اپنے فضل سے قبول فرما لے، اور جتنے گھر میں دین کے کام کرنے والے علماء ہیں ان تمام کی محنتوں کو منظور و قبول فرما لے۔ اللہ قرآن کی برکت سے ہماری اولاد کو بھی حافظ بنا دے۔ اے اللہ جو حفظ کر کے بھول رہے ہیں، اے اللہ ان کو اس نعمت کی قدردانی نصیب فرما دے۔ اللہ قرآن کے مطابق زندگی بنا دے حفاظ کی، اور اے اللہ ہمیں اپنی نسلوں کو حافظ بنانے کا ذوق شوق پیدا فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، اے اللہ پورے گاؤں کی حفاظت فرما، ایک ایک فرد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ گاؤں کے جو علماء کام کر رہے ہیں اطراف میں، جوانب میں، جہاں جہاں بیرون میں، اے اللہ ان تمام کے کاموں کو، ان کے تمام علمی مشغلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ ماں بہنوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی بھی مانگتائیں عطا فرما۔ اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔